زائش اس کے پاس آ کر اسے کندھوں سے تھام کر بے باکی سے بولی۔ وہ اس سے 2 قدم دور ہوا اور جا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ روحان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دیکھو زائش، فی الحال میں بہت ٹینشن میں ہوں، مجھے ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اس لیے کچھ چیزیں جلد بازی مت کرو، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو سپیس دینا چاہیے فی الحال۔ اس نے بہت تحمل سے زائش کو کہا تھا۔ زائش نے سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ روحان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دے، لیکن وہ خود پر ضبط کیے بیٹھا رہا۔ میں تمہاری بیوی ہوں، میرا حق ہے روحان تم پر، تم مجھے یوں اگنور نہیں کر سکتے۔ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو آخر یہ گریز کیوں؟ اس کے سینے سے لگی پوچھنے لگی۔ روحان اٹھا اور اس پر بیڈ پر دھکا دیا۔ فاگارڈ سے زائش نہیں کرتا میں تم سے پیار، سمجھ آئی بات کی؟ نہیں کرتا۔ اب میرا دماغ گھمانے کی ضرورت نہیں، جب تک میں ٹھیک نہیں کر دیتا تم اسی کمرے میں رہنا اور دوسرے کمرے میں میں رہ لوں گا۔ وہ اسے بہت ہی طریقے سے بات سمجھا رہا تھا، لیکن مجھے سب ٹھیک کرنے دو اس سے پہلے کہ مجھے کسی قسم کی ٹینشن مت دو، ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ وہ غصے سے تھرتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے سے زائش غصے سے کمرے میں ہر چیز پھینک دی اور اتنی بےعزتی اہانت کے احساس اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ میں اپنی بےعزتی کا بدلہ تم سے لے کر رہوں گی روحان عالم، یاد رکھنا۔ تم جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو آنکھیں موندی لیٹی تھی۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ شکریہ جانا، مجھے اتنا پیارا تحفہ دینے کے لیے۔ زریان اس کے ماتھے پر بوسہ دے دیا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور زریان کو خود پر جھکے پایا۔ میں بہت خوش ہوں جانا، لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ زریان نے جھک کر اس کی دونوں آنکھوں پر پیار کیا۔ وہ حیرانگی سے زریان کو دیکھنے لگی۔ آپ اتنے خوش کیوں ہیں زریان؟ اس کی آنکھوں میں بے خبری صاف نظر آ رہی تھی۔ زریان مسکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ بتاتا، حالے آندھی طوفان کی طرح اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ زریان دیکھ کر اس کے قدموں کو بریک لگی۔ زریان بوکھلا کر دور ہوا۔ حالے شرمندگی سے واپس جانے لگی۔ سوری بھیا بھابھی، مجھے لگا آپ کمرے میں نہیں ہیں۔ حالے اندر آ جاؤ بچے، زریان اسے کہتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ انا بے وجہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ حالے جلدی سے آ کر انا کے گلے لگی۔ بہت بہت مبارک ہو بھابھی۔ حالے نے مبارکباد دی۔ انا نے اب بھی اسے حیرانی سے دیکھنے لگی۔ یہ سب اس کا حال پوچھنے کے بجائے مبارکباد کیوں دے رہے ہیں؟ جبکہ زریان اسے دلچسپی سے دیکھنے لگا تھا۔ میں پھوپھو بننے والی ہوں، میں بہت خوش ہوں۔ اگر بیبی ہوئی تو اس کا نام رکھوں گی میں، اگر بابا ہوا تو عزا آپو رکھے گی، اور میں پہلے بتا رہی ہوں آپ لوگ نام سوچ کر مت رکھنا۔ انا بیبی کے نام پر ہی تھم گئی تھی۔ اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ کیا وہ پریگننٹ تھی؟ اس نے زریان کی طرف دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی دھڑکنوں نے انکار کیا تھا اور خیال ہی جان لیوا تھا وہ ماں بننے والی ہے کہ آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آئے۔ میں سچ مچ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس نے جلملاتی آنکھوں سے باری باری دونوں کی طرف دیکھا، تصدیق چاہی۔ زریان نے سر کو ہم دیا۔ دل تو کر رہا تھا اسے سینے میں پیچھ لے، پر ہائے یہ حالے کی اینٹری بے ٹائم ہر وقت ہوئی تھی۔ حالے اسے سینے سے لگا لیا۔ جی بھابھی، آپ سچ میں ماما بننے والی ہیں اور میں پھوپھو بنوں گی، کتنا مزہ آئے گا۔ خوشی سے اس کے چہرے پر واضح تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ایک کر کے نیا کے علاوہ سب کمرے میں آ گئے۔ سب نے اسے دعائیں دی، سارا بیگم کے علاوہ ابھی جان نے ڈھیر ساری دعائیں دی تھی۔ ماما اس کے لیے سوپ بنا کر لائی اور انا پلانے لگی۔ زریان بھی فریش ہو کر ہونے روم میں چلا گیا۔ ویسے اماں آپ کے پوتے کی بہو خوشخبری دینے میں بہت جلدی نہیں کی؟ ڈاکٹر سے پوچھ لیجیے گا کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ انا کی ان کی بات کا مطلب سمجھ کر اندر تک چل گئی تھی۔ وہ جواب دیتی، سارا اپنی زبان پر لگام دو، کیا بول رہی ہو؟ بیوی جان بیٹی کو جھاڑ پلائی اور فائزہ بیگم بھی افسوس انہیں دیکھنے لگی۔ حالے خاموشی سے دیکھنے لگی کیونکہ ان کی بات میں سمجھ میں آ رہی تھی۔ ارے اماں کیا غلط کہہ رہی ہوں؟ خاندان کی اتنی لڑکیاں آپ کو نظر نہیں آئیں؟ آپ کا پوتا خاندان سے باہر کی لے آیا ہے، جس خاندان کا نہ پتہ ہے نہ باپ کو پتہ ہے۔ بس پھوپھو، میں اپنی بیوی کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ میرا خاندان ہی میری بیوی کا خاندان ہے، لیکن آپ کو اتنا ہی شوق ہے اس کے باپ کے بارے میں جاننے میں تو میں آپ کو سب کو بتا دوں۔ سکندر مرزا کی بیٹی ہے، جلال مرزا کی پوتی۔ اتنا کافی ہے یا کچھ سننا باقی ہے؟ وہ فریش ہو کر نکلا تھا کہ ان کی آخری بات سن کر واپس سے باہر ہو گیا اور اس کے سائے آنکھوں میں ڈال کر حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ بیوی جان کا چہرہ ایسا تھا کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ حالے بے یقینی سے انا کو دیکھنے لگی۔ انا نظریں جھکائے آنسو بہانے لگی۔ سکندر بھائی کی بیٹی حالے ہے؟ یہ سکندر بھائی کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ سارا بیگم اس کی بات کی طرف اچھا کیا آپ بھول گئی ہیں، آپ کے نام نہاد بھائی نے سالیہ چچی سے پہلے ایک شادی کی تھی کراچی میں، اگر بھول گئی ہیں تو میں یاد دلا دوں۔ رائمہ نام تھا ان کا بیٹی ہونے کا جرم تھا اور آپ کے بدقسمت بھائی نے ان کو طلاق دے دی اور بیٹی سمیت انہیں گھر سے نکال دیا۔ یہ ہے وہ بیٹی انا
اور آپ نے انہیں اسے چبا چبا کر ایک ایک لفظ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا سارا بیگم کے پاس الفاظ ہی کہاں بچے تھے کچھ کہہ سکیں۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی اور دروازہ بند کر دی۔ ابھی انا کے بارے میں سن کر اسے مبارکباد دینے آئے تھے کیا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ اسے واقف نہیں تھے۔ بی جان انا کو سینے سے لگائے رونے لگی۔ ہائے میری بدقسمت بیٹا اپنے پھول جیسی بیٹیوں کو ہاتھ نہ رکھ سکا۔ ارے بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، وہ کیوں اس بات کو سمجھ نہ سکا؟ وہ کیسے ان بچوں کی ہائے برداشت کرے گا؟ بی جان روئی جا رہی تھی۔ دادا جان ان کے پاس آئے اور بیڈ پر بیٹھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ بالکل خاموش سی بے بس آنسو بہا رہی تھی۔ چپ میرا بچہ مت رو، پتہ ہوتا میری ایک اور پوتی بھی ہے تو میں کبھی بھی تمہیں یتیمی سے زندگی نہ گزارنے دیتا۔ ارے اسے تو تمہاری ماں سے شادی کر کے بھی ہمیں مڑ کر بھی نہ دیکھا، ہمیں بتایا تو مجھے باہر سے پتہ چلا، میں انتظار کرتا رہا، لیکن آ کر اپنی شادی کا بتائے گا، ہمیں منانے کی کوشش کرے گا، لیکن اس نے نہیں بتایا نہ منایا۔ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں حالے کی طرح ہمیشہ تمہیں بھی اپنے سینے سے لگا کر رکھتا۔ ارے نہ سمجھ، اللہ نے اسے جنت کمانے کا اتنا اچھا موقع دیا تھا لیکن اس نے اگنور کر دیا، گنوا دیا، لیکن تمہارے دادا کبھی تم دونوں کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ دادا جان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہا تھا۔ بابا نے بھی اسے پیار دیا۔ اس کے دل میں جو نفرت مرزا خاندان کے لیے نفرت تھی وہ تو اسی دن ختم ہو گئی تھی جو رائمہ بیگم نے اسے کہا تھا کہ اس کے ساتھ جو بھی ہوا اس میں سکندر کے علاوہ کسی کا کوئی قصور نہیں، لیکن پھر بھی ایک خلش تھی کہ انہوں نے رائمہ بیگم کو قبول نہیں کیا۔ آج وہ خلش بھی ختم ہوگی۔ حالے آنکھوں میں آنسو بھرے یکٹک اسے دیکھ رہی تھی، بس نہ کچھ کہا نہ پوچھا۔ انا جب اسے دیکھا تو اپنے بازو کر دیے اور روتی رہی۔ انا کے سینے سے لاگی۔ وہ دونوں وہ بیٹیاں تھیں جسے ان کے باپ نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، لیکن حالے کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ مرزا ہاؤس کہ ہر فرد نے اسے اتنا پیار دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تو انا کے لیے تھے جو باپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی یتیمی جیسی زندگی گزار رہی تھی۔ چلو بچوں چپ ہو جاؤ، اب رونا دھونا بند کرو، حالے چلو فریش ہو جاؤ، خوشی کے موقع پر آنسو نہیں بہاتے۔ انا تم فریش ہو کر جریان کے ساتھ نیچے آ جانا، اچھا سے ناشتہ بنواتی ہوں۔ ماما سب کو اشارہ کر کے حالے اور بی جان کو لیے کمرے سے نکل گئی۔ انا اٹھی اور جریان کے گلے لاگی تھی۔ تھینک یو سو مچ، مجھے اتنا پیار اور اتنی عزت دینے کے لیے۔ جریان نے مسکرا کر اسے خود میں پینچ لیا تھا۔ اگلے دن جب وہ اٹھا تو اسے کمرے میں دیکھ کر سب یاد آ گیا۔ وہ رات دلشیر کے کمرے میں ہی سو گیا تھا۔ وہ باہر نکلا تو وہ کچن میں شاید چائے بنا رہی تھی۔ سادہ سی شلوار قمیض پہنے وہ بالکل کل والی زائش سے الگ لگ رہی تھی، بنا میک اپ کے، بہت اداس تھی۔ روحان کو اپنی حرکت پر شرمندگی ہوئی اور اس نے سوچ لیا تھا وہ جلدی سے کوئی صحیح وقت نکال کر زائش سے بات کرے گا۔ وہ اس رشتے کو نہیں نبھا سکتا، اس لیے ایک بہترین حل تلاش کر کے اس سے آزاد ہو جائے گا۔ زائش کی نظریں اس پر پڑی تو اس نے روحان کو سلام کیا، جس کا اس نے سر ہلا کر جواب دیا۔ اپنے کمرے میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے کچھ کپڑے اور ضروری سامان لے کر اپنے کمرے سے نکلا اور دلشیر کے کمرے میں گھس گیا۔ زائش اس کی ایک ایک کارروائی غور سے دیکھ رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ کمرے سے ناقصہ تیار نکلا، بلو فارمل پینٹ کے ساتھ، وائٹ شرٹ اور بلو کوٹ ہاتھ میں لیے۔ وہ بہت ہی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ زائش کے لیے اس پر سے نظریں ہٹانا مشکل تھی، لیکن اس نے خود پر قابو پایا۔ روحان ناشتہ لاؤں تمہارے لیے؟ اس نے مشرقی بیویوں کی طرف پوچھا تو روحان نے ایک نظر اسے دیکھا اور اسے سمجھ رہا تھا کہ زائش اس کے لیے خود کو بدل رہی تھی۔ نہیں مجھے بھوک نہیں، میں چلتا ہوں۔ اپنا لیپ ٹاپ گاڑی کی چابی اٹھائے گھر سے نکل گیا تھا۔ زائش نے غصے سے اپنی مٹھیاں پینچ لیں۔ آج رات تمہیں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، اس نے دل میں عہد کیا اور اپنی ماں کو کال ملائی۔ رات جب روحان آفس سے آیا تو زائش ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے نظر انداز کر کے جانے لگا تھا۔ وہ جلدی سے کھڑی اس کے سامنے آئی۔ آئی ایم سوری روحان، کل کے لیے۔ اس نے جھکی نظروں سے روحان سے معافی مانگی تھی اور اس کے لہجے کی ندامت تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا۔ روحان کو اپنا آپ مجرم سے لگنے لگا۔ سوری مت کرو تم یار، بس بھول جاؤ کل کی رات، ہم دوست بھی تو تھے، ہے نا؟ بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے سمجھو۔ روحان نے اس کی شرمندگی دور کرنے کی کوشش کی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں کوشش کروں گی، میری طرف سے تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو، اس نے مسکرا کر کہا۔ روحان نے محض سر ہلا دیا۔ تم فریش ہو کر ساتھ کھانا لگاتے ہیں، زائش نے اسے جاتے ہوئے کہا۔ روحان سر ہلا کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ یہ بریانی تم نے بنائی ہے؟ ڈش سے بریانی نکالتے وقت اس نے سرسری سے پوچھا۔ ہاں میں نے تمہارے لیے سیکھی تھی، تمہیں بہت پسند ہے نا، کھا کر بتاؤ۔ تھینکس یار، اس نے بریانی کھاتے ہوئے کہا۔ تم بھی کھا لو نہیں روحان، مجھے چاول پسند نہیں، تم کھاؤ، یہ پاستا کھا لوں گی، اس نے منع کیا۔ ابھی وہ بریانی ختم کر کے اٹھنے ہی لگا تھا کہ اسے چکر آ گیا اور وہ وہی چیئر پر بیٹھ گیا۔ روحان تم ٹھیک ہو شاید؟ جلدی سے اس کے پاس آئی اور پوچھنے لگی۔ روحان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ اسے حالے کی
خود پر جھکی ہوئی نظر آئی۔ وہ روحان کو سہارا دے کر کمرے میں لے گئی اور نیم بے ہوشی میں تھا۔ اس نے روحان کو بیڈ پر لٹایا اور شرٹ کے بٹن کھول کر اتار دی اور صرف بلیک بنیان اور پینٹ میں تھا۔ اس نے نفرت سے روحان کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیا لگا کہ تم مجھے دھوکہ دے کر اپنی کزن سے نکاح کر لو گے اور میں خاموش رہوں گی؟ کبھی نہیں، تمہیں حساب دینا ہوگا۔ تم پر بہت وقت ضائع کیا میں نے اور تم یوں مکر نہیں سکتے۔ تمہیں کیا لگا میں انتظار کرتی رہوں گی تم کب آؤ گے اور مجھے چھوڑ دو گے؟ کبھی نہیں۔ تمہاری نیت اس وقت سمجھ گئی تھی جب تم مجھے اگنور کرنے لگے تھے، اس لیے موم کے ساتھ مل کر یہ ساری پلاننگ کی میں نے۔ اب دیکھو، تمہارے ساتھ تمہاری بیوی کی حیثیت سے تمہارے کمرے میں ہوں۔ وہ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی، لیکن روحان ہوش میں ہوتا تو سنتا۔ وہ آگے بڑھی اور اس کی بیلٹ اور بنیان بھی اتار دی اور اپنی شرٹ پھاڑ کے اتار دی اور بیڈ کے نیچے پھینک دی۔ اپنی گردن ناخن پر نشان ڈالے، لپسٹک بری طرح پھیلا دی اور روحان کے سینے پر ناخن گاڑے اور جھک کر اس کے گال اور ہونٹوں پر لپسٹک پھیلا دی اور اپنے بال بکھیرے اور اپنے کام سے مطمئن ہو کر وہ بیڈ پر لیٹی روحان کو کھینچ کر خود پر گرایا اور اتنے سے اس کا سانس پھولنے لگا اور اس نے غصے میں اس کے بازو پر دانت کاڑے تھے۔ وہ اس قدر شیطانی مسکراہٹ لے کر اپنی فتح پر اب اسے صبح کا انتظار تھا۔ ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر رقصاں تھی۔ اچھی طرح سے اپنی آنکھوں کو رگڑ کر کالا کر ڈالا تھا اور آنکھیں موند لی تھی۔ اب اسے کیسی ہو میری جان، ہمیں تمہاری بہت یاد آتی ہے بیٹا۔ فائزہ بیگم عزت سے بات کرتے ہوئے اداس ہو رہی تھی، لیکن وہ مسکرا کر اپنی ماں کو مطمئن کر رہی تھی۔ فائزہ بیگم نے انا کے بارے میں اسے سب بتایا تھا، وہ بہت خوش تھی۔ ماما میں بالکل ٹھیک ہوں، پریشان مت ہوں۔ عاشر بھی میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اللہ خوش رکھے میری بچی کو ہمیشہ۔ کل تمہاری پھوپھو بھی آ جائیں گی، وہ تو اچھے سے رہنا، میری بیٹی پھوپھو پر بھروسہ ہے نا، وہ کبھی شکایت کا موقع نہیں دیں گی، فائزہ بیگم نے پیار سے کہا تھا۔ لیکن ماما ہم تو بابا کے جو فلائٹ ہمیں لے کر دیا ہے اس میں رہتے ہیں، عاشر یہیں رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا آفس یہاں سے پاس ہے۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، پھر بھی تم سب کا خیال رکھنا۔ جی ماما، عاشر آ گئے ہیں، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا اور عاشر مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دنوں سے اس کا رویہ بہت اچھا تھا عزا کے ساتھ۔ عزا اتنے میں خوشی تھی، وہ پچھلی باتوں کو پکڑ کر بیٹھنے والی نہیں تھی۔ وہ مسکرا کر آگے بڑھی تو عاشر نے اپنے سینے سے لگایا اور شرما گئی۔ آج ہم باہر چلتے ہیں، کھانے ریڈی ہو جاؤ، اور عزا کو بولتا ہوا فریش ہونے چلا گیا تھا۔ جب وہ آئی تو ایک بار پھر باہر نکلی تھی، اس لیے خوشی خوشی تیار ہونے چلی گئی تھی۔ اسے نہیں پتا کہ عاشر کی پورا دن انہوں نے بہت اچھے سے گزارا۔ شادی کے بعد یہ عزا کے لیے پہلا خوشگوار دن تھا اور اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی، لیکن کھلی ہوا میں اسے گھومنے کی وجہ سے اس کی طبیعت پر اچھا اثر پڑا تھا۔ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے وہ قریبی پارک میں واک کر رہے تھے۔ عزا، عاشر نے اسے پکارا۔ جی، وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ۔ مجھے معاف کر دو، میرا رویہ جو بھی رہا تمہارے ساتھ، اس کے لیے۔ اس نے عزا کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ تھاما۔ عزا کو وہ سب یاد آتا گیا جو عاشر اس کے ساتھ کیا اور اس کے کردار پر کیچڑ اچھاڑنے سے اس کی نفسانیت کو روندنے تک کیا کچھ نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو بھر آئے۔ عاشر کی آنکھوں میں حقارت صاف تھی، لیکن اسے نظر اٹھا کر دیکھتی تو چلتا۔ اس کی ماں کہتی تھی کہ مردوں سے ضد نہیں لگانی چاہیے، اگر نرمی سے پیش آؤ گی تو ہمیشہ اپنے گھر کو جنت بنا کر رکھو گی۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، اور ایک بار پھر سب کر بلا کر اسے معاف کر دیا۔ عاشر نے مسکرا کر اسے گلے لگایا۔ میں نیا کام شروع کر رہا ہوں، تمہاری ہیلپ چاہیے، کرو گی؟ اس نے عزا کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی آپ بولے، مجھ سے جو ہو سکا میں ضرور کروں گی۔ مجھے اپنے بزنس کے لیے کچھ اماؤنٹ کی ضرورت ہے، میرے پاس جو بھی تھا میں نے لگا دیا، لیکن اب اینڈ میں جا کر کچھ مشینری منگوانی ہے، اگر نہیں منگوا سکا تو میرا سارا پیسہ ڈوب جائے گا۔ لیکن عاشر، اس کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم زریان سے مانگ لو، تمہارا حق بنتا ہے اپنے بھائیوں پر۔ انہیں ابھی نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ عاشر نے بے شرمی کی حد کر دی۔ لیکن میں کیسے؟ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ کیا کیسے؟ لیکن کچھ نہیں، تم بیوی اور میرا، اور جو تمہارا ہوگا ڈونٹ وری، تم مانگتا تو کام چلتے ہی دوں گا، اس لیے اب گھر جا کر تم سب سے پہلے زریان کو کال کرو گی کیونکہ کل تک مجھے پیسے چاہیے۔ عاشر نے بات ختم کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ عزا نے پریشانی سے اس کے ساتھ چلی گئی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بھائی سے کیسے بات کرے گی۔ دلشیر جب ایئرپورٹ پر نکلا تو اسے 2 دن یاد آیا کہ اسے جب وہ 2 مہینے پہلے روحان کے ساتھ اسی ایئرپورٹ سے بہت خوشی پاکستان گیا تھا، اسی وقت اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ اس نے ارادہ کیا تھا جب وہ پاکستان آئے گا تو عزا کو اپنے نام پر آئے گا، کتنا خوش ہوگا۔ لیکن آج جب وہ واپس آیا تو آنکھوں میں جلتے دیے بجھ چکے تھے، بکھرے بال، بکھرا ہولیا، ایک بزنس مین نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس حالت میں وہ 1000 لڑکیوں کے دل دھڑکانے کا باعث بن رہا تھا۔ بہت لوگ اس اداس شہزادے کو مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، لیکن وہ اپنا بیگ گھسیٹتا ہوا ٹیکسی تک آیا اور بیٹھ کر فلیٹ کے لیے نکل گیا۔ اس نے کسی کو بھی اپنے آنے کا نہیں بتایا تھا۔ ہمیشہ ہنسانے والا شخص کچھ ہی دنوں میں دنیا سے بیزار ہو گیا تھا۔ فلیٹ کے باہر گاڑی رکی تو کرایہ ادا کرتا اوپر چڑھ گیا۔ چابی اس کے پاس موجود تھی، روحان کی نیند خراب نہ ہو اس لیے اس نے چابی لاک کھولا اور اندر بڑھ گیا۔ اندر کی حالت اسے غیر معمولی لگی۔ کھانا ٹیبل پر پڑا، ایسا لگ رہا تھا کہ لوگوں نے کھایا ہو اور صفائی نہیں کی۔
लाउंज की लाइट भी जा रही थी, जबकि रोहान अंधेरा करके सोने की आदत थी। रोहान के रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक था, शायद उसने सर में भी शदीद दर्द था। उसने लाउंज में सोफे पर बैठकर आंखें मूंद ली थी और अपनी मोहब्बत की नाकामी याद करने लगा। उसने मलाइका से मंगनी खत्म कर ली थी और अपने बेटे को मौत के मुंह से वापस आता देखकर उसके बाप ने अपनी जिद छोड़ दी थी। मलाइका ने भी उससे कोई शिकायत नहीं की थी, लेकिन शायद वो जान चुकी थी कि दिलशेर पहले बार दिलशेर नहीं रहा, बल्कि एक जिंदा लाश की तरह बन गया था। अभी सुबह के 7 बज रहे थे। उसे अचानक रोहान के कमरे से चीखने की आवाज़ें। रोहान की जब आंख खुली तो दर्द से उसका सर फट रहा था। उसकी मंदी मंदी आंखें खोलकर आस पास देखने की कोशिश तो खुद किसी लड़की के वजूद पर पूरी तरह झुका हुआ था। वो करंट खाकर झटके से बिस्तर से उठा और आसपास कमरे में नजर दौड़ाई। उसके कपड़े नीचे फर्श पर गिरे थे और दूसरी तरफ जायश के कपड़े पड़े थे। उसने एक नज़र खुद पर, उसे 400 वॉल्ट का झटका लगा था। उसके बिस्तर पर जायश जिस हालत में पड़ी थी, कोई अंधा भी कर सकता था कि क्या हुआ था। उसने जल्दी से अपनी शर्ट उठाकर पहनी और झटके से जायश को उठाकर चेहरा मोड़कर उसकी तरफ जल्दी से कपड़े पहने और निकलो मेरे कमरे से। वो बोला नहीं, धाड़ा था। उसकी धाड़ पर बाहर बैठे दिलशेर ने अच्छी से सुनी थी। क्यों निकलूं मैं? रात हो तुम मेरे साथ क्या क्या देखो, अपनी जिंदगी अपनी आंखों से देखो। वो बिना डरे उसके सामने आकर उसके गले अपने चेहरे पर निशान दिखाने लगी। जायश मेरा हाथ उठ जाएगा, मुझे मजबूर मत करो, पहले कपड़े पहनो। और उससे पहले कि सख्ती आंखें मीचे बहुत जब्त से कहा था। अब के जायश ने शराफत से जाकर अपनी कमीज उठाकर पहनी और रोहान उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकाला। रोहान को देखकर उसके कमरे बढ़ते कदम ब्रेक लगी थी। रोहान की हालत उससे मुख्तलिफ नहीं थी। रोहान के कमरे में उसके साथ जायश जिस हालत में निकली थी वो रोहान की हालत से अच्छे से वाकिफ था। वो हराम रिश्ते बनाने वालों में से न था, लेकिन जैसी हालत जायश की थी वो रोहान के चेहरे पर लिपस्टिक के निशान उसे बहुत कुछ समझाने लगे। दिलशेर ने अपना रुख मोड़ लिया था और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो नहीं जानता था क्या हो रहा है, लेकिन इस सिचुएशन में उसे वहां खड़े रहना अच्छा नहीं लगा था। दिलशेर को अचानक इस तरह देखकर रोहान को बहुत शर्मिंदगी हुई, लेकिन ये शर्मिंदगी उसके दुख के आगे कुछ नहीं था जो उस वक्त वो महसूस कर रहा था। उसने जायश को खींचते हुए लाउंज में छोड़ा था। वो गिरते गिरते बची थी। उस वक्त उसका चेहरा अहानत से लाल हो रहा था और बिफर कर उसकी तरफ रोहान का गिरबान पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसा सलूक करने की? पूरी रात मुझे इस जिस्म में नोच रही थी और उजाला होते हुए किसी छूत की तरह फेंक दिया। वो तेज आवाज़ में फिनकारी थी ताकि उसकी आवाज़ दिलशेर तक अच्छे से सुन ले। रोहान ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया और जायश चीख निकली, आइंदा मेरे सामने अपने हाथ और जुबान को कंट्रोल रखना। रोहान की ससराती आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई। उसने जायश के बाल मुट्ठी में दबोच लिए। मेरे खाने में क्या मिलाया तुमने? रोहान ने नफरत से उसकी आंखों में आंखें गाड़ी। जायश ने आंखें फटी फटी दया की थी। कुछ नहीं। उसकी जुबान लड़खड़ा गई थी। उसे पता नहीं था कि वो इतनी जल्दी पकड़ी जाएगी। मुझे पता नहीं था। एक औरत होकर तुम्हारे अंदर इतनी आग लगी है, इतनी बड़ी प्लानिंग करके। अब मैं समझा तुमने अपनी माँ के साथ मिलकर मुझे ट्रैप किया और कल रात ही समझ जाना चाहिए था जब मैंने तुम्हारे साथ वही रंग देखी थी और जो उस रात तुम्हारी माँ के हाथ में थी। तो गार्ड ने भी बताया था कि एक औरत यहाँ मेरे फ्लैट में आई थी, लेकिन मैंने इग्नोर किया। वो इस कदर न जाने, उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी पकड़ी जाएगी। उसे लगा था कि सुबह उठकर अपनी हरकत पर शर्मिंदा होगा, उसे माफ़ी मांगेगा और इसी शर्मिंदगी में वो हमेशा उसकी बात मानेगा। देखो रोहान, तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। उसने रोहान का हाथ थामने की कोशिश की, लेकिन उसने जायश का हाथ झटका था। अपनी माँ को फ़ोन मिलाओ, अभी वो चीखते हुए बोला था। रोहान, मोम यहाँ नहीं है। उसने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन रोहान रूम में चला गया। वो संभलती कि अचानक पिस्तौल लेकर रूम से निकला और उसकी कनपट्टी पर रख दी। जायश की आंखें उबलकर बाहर आने वाली थी। उससे ऊपर की सांस ऊपर नीचे के नीचे रह गई थी। मैंने कहा अपनी माँ को बुलाओ यहाँ, वरना तुम्हारी जान की जिम्मेदार मेरी नहीं। उस वक्त एक जख्मी शेर बना हुआ था। करती हूँ। वो जल्दी से फ़ोन लेकर आई थी और माँ को कॉल मिलाई थी। दिलशेर जो कब से अंदर बैठा सब सो रहा था, मजीद बर्दाश्त नहीं हुआ तो कमरे से निकल आया। उस डर था कि वो कहीं उल्टा सीधा करके अपने लिए मुश्किल पैदा ना कर लें। दूसरी तरफ कॉल उठाते ही जायश बोली, मॉम आप कहाँ हैं? उसकी आवाज़ पर वो ठीक नहीं। जायश, अभी तुम्हारे अंकल के घर में हूँ, तुम कैसी हो? काम हुआ या नहीं? रात को रोहान को शक तो नहीं हुआ? उससे पहले कि दिलशेर रोहान से जाकर गन छीनता, हकीकत सुनकर वो वहीं रुक गया। रोहान चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट फैल गई थी। जायश का चेहरा लट्टे की मान सफ़ेद पड़ गया था। रोहान ने ट्रैकर पर उंगली रखी और जायश को इशारा किया, मॉम प्लीज़ जल्दी से यहाँ आ जाएं, अब मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ जल्दी। इससे पहले कुछ और कहती कि रोहान ने फ़ोन छीन कर काट दी। जायश हैरानी से उस लड़की को देख रहा था जिसको अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं था। उसे मलाइका जायश की नज़र में 100 गुना बेहतर लगी थी, जिसने उसकी खुशी की खातिर अपना रास्ता बदल लिया और उस पर सवार नहीं हुई। दिलशेर अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा रहा और रोहान इधर उधर चक्कर लगाने लगी। जायश सोफे पर बैठी थर-थर काँप रही थी। 15 मिनट गुजरे थे कि दरवाज़ा बजने लगा। रोहान ने जाकर दरवाज़ा खुला। जायश की माम रोहान और जायश की हालत देखकर शॉक्ड हो गई थी। उन्होंने ऐसा तो नहीं सोचा था। रोहान के हाथ से गन देकर डर के मारे उनकी सांस रुकी। वो ऐसे से चलकर जायश के पास आके रोहान ने चेयर उठाई और उसके सामने रख दी। उसके पास बैठ गया।
دلشیر خاموش تماشائی بنے. اب آپ سچ بولیں گے یا میں اپنے طریقے سے نکلواؤں؟ کیوں میں بدتمیز انسان ہوں؟ آپ کی عمر کا لحاظ بھی نہیں کروں گا. جس طرح گھٹیا حرکت آپ نے کی اپنی بیٹی سے کروائی. روحان نے سنجیدگی سے پوچھا. دیکھو روحان بیٹا، تم کس طرح بات کر رہے ہو؟ تم نے زید کے ساتھ کیا کیا؟ میری بیٹی سے یہ کیا حالت بنا دی؟ وہ تو ایسی بیہیو کر رہی تھی جیسے کچھ جانتی ہی نہ ہو. دلشیر صرف ان پر افسوس ہی کر سکتا تھا کیونکہ روحان کے غصے سے وہ اچھی طرح واقف تھا. مجھے سچ سننا ہے ورنہ آپ کی یہ بیٹی یہاں تو زندہ نہیں نکل سکتی. روحان نے زہر ہندہ لہجے میں کہہ کر گن زائش کی طرف کر دی. وہ تو چیخ پڑی تھی. بتاتی ہوں، تم گن نیچے کرو. وہاں کل رات زائش نے تمہارے کھانے میں شروع سے آخر تک. روحان نے بات کاٹی. پھر شروع سے لے کر آخر تک اسے سب بتا گئی. کیسے پیسوں کے لیے اسے شادی کیا اور یہ سب کیسے کیا. اتنا سننا تھا کہ روحان نے کچھ بھی نہیں دیکھا اور ایک زوردار تھپڑ زائش کی گال پر جڑ دیا. اور وہ کیسے اسے پھنسا سکتی تھی صرف پیسوں کے لیے. ایک بار کہتی اسے جتنے مانگتی دے دیتا. اس کے دوست تھی، اسے کیسے پسند کرنے لگا تھا. میں روحان عالم تمہیں طلاق دیتا ہوں. میں روحان عالم تمہیں طلاق دیتا ہوں. میں روحان عالم تمہیں طلاق دیتا ہوں. اس کے منہ پر یہ 3 لفظ مار کر فلیٹ سے نکل گیا تھا. دلشیر کو اس سے بے وقوفی کی امید نہیں تھی کہ وہ حالے کے ہوتے ہوئے زائش سے نکاح کر لے گا. خیر جو بھی ہوا حالے تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو گیا. اچھا ہی ہوا. نہ اپنی محبت کو کسی اور کے پہلو میں دیکھنے کی تکلیف اس سے بہتر کون جانتا تھا. وہ تو مرتا سارے زخم دل میں ہی زندہ تھا، لیکن شاید وہ چھوٹی لڑکی زندہ نہیں رہ پاتی. زائش کو لگا تھا کہ پورا آسمان اس کے سر پر گرا ہو. اتنی بےعزتی اتنی محنت کے بعد ہاتھ میں آیا تھا تو کیا صرف ذلالت وہ اسے صرف خوش رہنے نہیں دے گی. وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی، وہ بھی خالی ہاتھ رہے گا. وہ ایک سوچ کر اسے اٹھے غصے بھری نظر دلشیر پر ڈالی اور اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے وہاں سے نکل گئی. زریان بیٹا، ہماری کل کی فلائٹ ہے، لیکن آج ہم تمہارے ساتھ ہی نکل جائیں گے کیونکہ وہاں نیا کی چچی کے گھر دعوت ہے تو ہم وہاں رکیں گے. اور کل کی فلائٹ ہے، ہم وہاں جائیں گے. سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے. تب سارا بیگم نے زریان کو مخاطب کر کے کہا تھا. ٹھیک ہے پپو، ذرا جلدی تیار ہو جائے گا، مجھے 12 بجے نکلنا ہے. انا ٹھیک سے، اس نے سارا بیگم کو جواب دیتے ہوئے انا کو جھٹکا. کب سے صرف چمچ ہلانے میں مصروف تھی. کھانا تو کھا رہی ہوں. سب کے سامنے ڈانٹنے پر وہ ہلکے سے منہ بھی جانے مسکراہٹ دبائی. نیا نے ایک نفرت بھری انا پر ڈالی تھی. بیڈ پر منہ پھلائے بیٹھی تھی. زریان تیار ہو کر ہوتے ہوئے مرر سے ایک نظر اسے پھولے ہوئے منہ پر ڈال دیتا اور تیار ہو کر قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا تھا. سینے سے لگا لیا. تم ایسے اداس ہو رہی ہو کہ کیسے جاؤں گا نا. اس نے انا کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہا تھا. چہرہ اس کے کندھے پر موند لیا. یار تم میرے ساتھ چلو، تمہارے بغیر بالکل بھی دل نہیں لگتا. اس نے اس کی گال چھوتے ہوئے کہا تھا. نہیں نا بی جان نے کہا کہ اب میں حویلی میں رہوں تاکہ ان کی خیال کر سکوں. تم چاہتی ہو تمہارا شوہر تمہارے لیے تڑپتا رہے، اس لیے نہیں چل رہی نا میرے ساتھ. زریان نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا کر پوچھا. انا کی کلکلاہٹ تھی. زریان عالم اس کی کلکلاہٹ اپنی سانسوں میں مقبل کر گیا تھا. انا نے اس کو چھڑانے کی کوشش کی. وہ تھوڑی دیر پہلے ہی پہنچا تھا. ملازمہ سے کہہ کر سارا بیگم اور نیا کے لیے کمرہ تیار کروایا تھا اور آرام سے کرنے کے لیے بھیج دیا تھا. فریش ہو کر اپنے کمرے میں لیٹ گیا کہ فون بجنے لگا. ایزا کا نام دے کر ہونٹوں پر مسکراہٹ بگڑ گئی. فون اٹھا تو اس نے سلامتی بھیجی. کیسی میری گڑیا؟ اس نے محبت سے پوچھا. میں ٹھیک ہوں بھیا، آپ کیسے ہیں؟ ایزا نے جھجکتے ہوئے پوچھا. آج اپنے بھیا کی بات کرتے ہوئے بہت عجیب لگ رہا تھا. تھوڑی دیر ادھر ادھر باتیں کرنے کے بعد ایزا نے جھجکتے ہوئے زریان جی میری گڑیا حکم. وہ اپنی بہن سے ایسے ہی پیش آیا تھا. نادا تھا وہ کچھ چاہیے تھا آپ سے. زبان لڑکھڑا رہی تھی لیکن سامنے بیٹھا آشر اسے گھورنے لگا. اس کی جھجک تو زریان نے نوٹ کر رہا تھا لیکن جب تک وہ کہتی نہیں تھی اسے کیسے پتہ چل. ایزا بچے کیا چاہیے؟ حکم کرو. یہاں سب کچھ آپ کا ہی تو ہے. سب بھیا کچھ پیسے چاہیے تھے عاشر کو اپنے بزنس کے لیے چاہیے. سب کچھ ہو گیا، بس کچھ کہہ رہے تھے مشینری رہ گیا جو منگوانی ہے. جیسے ہی بزنس چل پڑے گا آپ کے پیسے واپس کر دیں گے. اس نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ دی تھی اور پھر گہری سانس لی اور پھر شرمندہ ہو رہی تھی. اتنا کچھ کہہ دیا اس کے بھائیوں کی شادی کے بعد. میری گڑیا اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ بتاؤ کتنے چاہیے؟ عاشر کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتا ہوں، واپس کرنے کی ضرورت نہیں. اور پھر یہ تمہارا یہ سب آئندہ اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں، بس بے دھڑک حکم کرنا ہے. جی بھائی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اس نے زریان کا شکریہ ادا کیا اور کال کر دی اور اس کی آنکھوں میں ندامت تھی. کچھ دیر کے بعد اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے تھے. اس نے خوشی سے ایزا کو گلے لگائے. 6 گھنٹے سڑکوں پر رلنے کے بعد وہ گھر آیا. گھر میں قدم رکھا تو بالکل صاف تھا اور دلشیر کچن میں کھڑا کافی بنا رہا تھا. اس نے ایک گہرا سانس لیا اور آ کر صوفے پر بیٹھ گیا. دلشیر نے ایک نظر مڑ کر اسے کافی دی اور کافی کا مگا کے رکھا. اس نے اپنا کپ لیا اور سامنے بیٹھ گیا. تم نے آنے کا بتایا کہ نہیں؟ مجھے دلشیر سے مخاطب تھا. روحان کی بات پر وہ چونکا تھا. وہ نظر اٹھا کر سامنے بیٹھا. ہاں بس اچانک پروگرام بن گیا، انفارم کرنے کا خیال نہیں رہا. اس نے سنجیدگی سے جواب دیا. تم شادی کر کے آنے والے تھے، پھر اچانک کیوں آگے اس لڑکی کی فیملی سے بات کر کے رہے ہو؟ شادی؟ روحان نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا. اس کے
سوال پر دلشیر نے کرب سے آ کے میں نہیں، شادی مجھے کسی سے بھی نہیں، ایک وقتی اٹریکشن تھی جو ختم ہوگی، آج کے بعد اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ چہرے پر گہری سنجیدگی سے بولا تو روحان نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا، لیکن خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ دونوں نے خاموشی سے کہا، بھی محبت ایمان کی طرح ہوتی ہے، اگر محبوب واحد ہو تو کفر ہو جاتا ہے۔ جب ہم محبت میں ادھورے رہ جاتے ہیں تو شروع ہوتا ہے آدھے کا سر درد کا، آدھے کا رہ جاتا ہے اور آراب کو پوری طرح ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے وقت رہتے سب کچھ سنبھالو، اپنی عمر میں یہ سب برداشت نہیں کر پائے گے۔ دل شیر کا پرکھتا جاتے ہوئے سے بہت سادے سے لہجے میں گہرے الفاظ بول کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کتنی ہی دیر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا، دل شیر کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ وہ ایک فیصلہ کر کے اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ رات کو اپنے کمرے میں سویا تھا اور اسے عادت تھی شر اٹھا کے سونے کی۔ اس کمرے میں ہلچل سی محسوس ہوئی، لیکن گہری نیند میں سوتا، سفر کی تھکاوٹ اور میٹنگ سے فارغ ہوتے ہی وہ بہت تھک گیا تھا۔ اسے فارغ ہو کر اگنور کیا۔ صبح سے اس کی آنکھ کھلی تو وہ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آئے۔ سارا بیگم اور نیا ناشتہ کر رہی تھی۔ 1 گھنٹے کے بعد ان کی فلائٹ تھی اور ان کے ساتھ ہی ملازمہ نے کہہ کر کچھ شاپنگ بیگز ان کے روم میں منگوائے تھے اور سارا بیگم کے حوالے کیے تھے۔ پھپھو یہ آپ کے لیے اور نیا کے لیے ہے اور یہ عزا کے لیے ہے، آپ ان کو دے دیجیے گا۔ اس نے باری باری ان دونوں کو دینے کے بعد سارا بیگم کو عزا کے بیگز دیے تھے۔ ارے بیٹا اس کی کیا ضرورت تھی؟ پھپھو نے مسکرا کر کہا، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، میرے گھر مہمان تھی تو یہ چھوٹے سے تحائف آپ کے لیے لینے گیا تھا۔ زریان نے اپنائیت سے کہا تو انہوں نے تھام لیے۔ پھپھو مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے، ورنہ میں آپ کو ایئرپورٹ ضرور چلتا، آپ کو چھوڑنے کے لیے ڈرائیور کے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ عزا کو کچھ دنوں میں اپنی طبیعت خراب لگ رہی تھی اور اپنے جسم میں اس تبدیلی کو بھی محسوس کر رہی تھی، لیکن ڈر کی وجہ سے اس نے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا تھا اور آج بھی بلڈنگ سے نیچے کچھ سامان لینے آئی تھی، چکر کر گرنے لگی تھی۔ اچانک پاس کھڑی عورت نے اسے تھام لیا اور اپنا خیال رکھ دی۔ اس نے عزا کو پکڑ کر سائڈ بینچ پر بٹھا دیا اور جلدی سے شاپ والے کو پانی کے لیے پلایا۔ میں ٹھیک ہوں، بہت شکریہ آنٹی، آپ کا۔ عزا نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور دوبارہ چکرا کر گر گئی۔ ارے میں ایسی بلڈنگ میں رہتی ہوں، آ جاؤ، آپ کو چھوڑ دیتی ہوں۔ یقیناً آپ بھی میرے ساتھ والے فلیٹ میں رہتی ہیں۔ اس خاتون نے اسے تھامتے ہوئے سہارا دیا اور اوپر لے آئی، لیکن عزا میں اتنی ہمت نہیں تھی اسے جواب دے سکتی۔ عاشر کو 2 ہفتے ہو گئے تھے وہ گھر نہیں آیا تھا۔ سارا بیگم بھی آئی تھی، اسے مل کر گھر والوں کے دیے تحائف دے کر چلی گئی تھی۔ البتہ نیا اس کی زحمت بھی نہیں کی اور لوگوں نے ایک بار بھی اسے ساتھ رہنے کو نہیں کہا تھا۔ اس کی عادی ہو گئی تھی اندھیرے میں ڈرنے والی لڑکی اب اکیلے گھر میں رہنے لگی۔ عاشر کا اکثر یہی طریقہ ہوتا تھا، 2 دن تیسرے دن وہیں دوبارہ۔ اب شروع کی وہی عادت ہو گئی تھی، لیکن ان دونوں میں ایک اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ اللہ کے بہت قریب ہو گئی تھی۔ وہ جو باتیں تکلیفیں اپنے گھر والوں کو بتانے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی، اب وہ اپنے اللہ کو بتانے لگی تھی۔